ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ان تبلیغی جماعت والوں کا وسیلہ مشرکین مکہ والا ثابت کیا کہ یہ اللہ اور اپنے درمیان انبیاء کے ذات صدقہ طفیل کو، بابرکتوں کو، جاہ مقام و مرتبے کو بیچ میں رکھتے ہیں، اور یہ وہی وسیلہ ہے جو مشرکین مکہ لگاتے تھے، تو پھر جو حال مقلدین کا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بظاہر ہے۔ پھر اس شرکیہ عمل اور عقیدے سے جان بچانے کے لیے انہوں نے جو جھوٹ، جو جھانسے، جو دھوکے، جو بھڑاس یہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکالے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو ایک بار پھر جان جائیے کہ صوفی سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان صوفیوں نے پہنچایا۔ اصل میں یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتے کتاب و سنت کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اسلام و مسلمانوں کے دشمن، لیکن گیٹ اپ ایکٹر بن کے رہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، اور اس آڑ میں اپنے سارے کفریہ، شرکیہ، خرافات، بدعات کو یہ رائج کرتے ہیں، ترویج دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت والے ہیں، ہم ایسے عقیدے بالکل نہیں رکھتے۔ جیسے کہ وسیلے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی یہ وسیلہ تو مشرکین مکہ بھی لگاتے تھے، پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، عثمان بن حنیف والی روایت بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وسیلہ لے رہے ہیں، اور پھر دوسری ایک روایت بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ بات کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس سے وہ معنی اور مفہوم اخذ کرتے ہیں، وہ خط کھینچتے ہیں جو ہمارے سلف صالحین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل توحید نے نہیں لیا ہے، لیکن دعوے کیا رہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت والے ہیں اور ہمارے اصول بھی کتاب و سنت والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سعید دیوبندی کا ایک کمنٹس آپ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کی دنیا میں تہلکہ ملے گا۔ کیا کہتا ہے کہ صحابہ سے ملتا ہے، کیا ملتا ہے صحابہ سے، کہ ایسا وسیلہ نعوذ باللہ صحابہ نے لیا۔ گمراہ لوگوں کی گمراہی کی وجہ قرآن کی غلط تفسیر ہوتی ہے، یعنی ہم یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اس طرح کا وسیلہ لیتے تھے، تو یہ اس کو تو غلط نہیں بول رہا ہے، اس کا تو اقرار نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا بتا رہا ہے کہ صحابہ بھی ایسا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ تبلیغی جماعت والے ایسا کرتے ہیں تو اس نے صحابہ پر بلیم ڈال دیا۔ اب اس پر وہ روایت کون سی پیش کرتے ہیں، عثمان بن حنیف والی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اور وسیلہ لیا، اور اس سے معنی مفہوم یہ اخذ کرتے ہیں، معنی مفہوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ وہاں پر ذات ہے، جہاں مقام و مرتبہ ہے، صدقہ طفیل ہے، یہ معنی مفہوم یہ خود اخذ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا بتایا تھا کہ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو وسیلہ بناتے تھے، ان کے صدقہ طفیل، ان کی ذات سے، ان سے جاؤ مقام کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کذاب نے کیا کہا کہ صحابہ سے بھی ایسا ملتا ہے نعوذ باللہ۔ اب اس کے ثبوت میں وہ کون سی حدیث دیتے ہیں، عثمان بن حنیف والی۔ اب اس میں الفاظ کیا ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ لیا، اللہ کے نبی کو ذریعہ بنایا۔ اب اس سے معنی کیا اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر انہوں نے وسیلہ لیا، اخذ کیا، تو ویسے ہی اخذ کیا، تو کیا نعوذ باللہ صحابہ اکرام مشرکین مکہ کا وسیلہ لگائیں گے؟ اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ آخر وہاں پر صحابی نے جو بات کہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں، تو اس سے کیا معنی مفہوم ہوتا ہے اہل سنت کا؟ کیونکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے ملتا ہے، گمراہ لوگوں گمراہی کی وجہ قرآن کی غلط تفسیر ہے، یعنی ہم نے قرآن کی آیتوں کی، حدیثوں کی غلط تفسیر کی، جبکہ کرنے والے یہی ہیں۔ اب ہم آگے تفسیر آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک درد اس کا اور ہم بتا دیں کہ اس نے ایک اعتراض اور کیا کہ ندیم 50 آیتوں کی تفسیر کا حوالہ دے یا توبہ کر لے۔ جب میں نے قرآن سے آج سے 2 سال پہلے ایک نہیں 55 آیتیں نکال کے پیش کیا تھا جو ان کے وسیلے کے رد میں تھی، مشرکین مکہ کے وسیلے کے رد میں تھی، تو اس نے کیا کہا کہ ان آیتوں کی تفسیر میں کس محدثین نے کہا کہ یہ آیتیں مشرکین مکہ کے وسیلے کے رد میں ہیں، یعنی یہ پورے یہودیوں کے اصول پر ہے۔
اسے ہر چیز صراحت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ بولیں کہ دیکھو 1 نمبر آیت بھی اس کے خلاف ہے، 2 نمبر بھی اس کے خلاف ہے، 3 نمبر بھی اس کے خلاف ہے، 4 نمبر، ایسا بولیں گے تب اس کو گنتی پوری ہوگی۔ یہ یہودیوں کے اصول پر جیسا بولتے ہیں نا گائے ذبح کرو، تو کیسی گائے ذبح کرو؟ تو بولتے تھے وہ کیسی دکھتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیا کرتی ہے، پوری وضاحت کرو، پوری صراحت کے ساتھ کرو، تبھی مانیں گے، مانوی نہیں مانیں گے۔ یعنی وہ آیتیں اس وسیلے کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا اس سے سوال ہے کہ کون سے مفسر نے دنیا میں یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں مشرکین مکہ کے وسیلے کا رد نہیں کرتی؟ کون سے مفسر نے کہا ہے؟ ایک اشکال تو پیش کر، جب تو پیش کرے گا تب تیرا سوال جائز ہوگا، ورنہ اس سے پہلے سوال ناجائز ہے۔ آئیے اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں اور قرآن کے مفسرین سے ہم یہ معنی مفہوم بتاتے ہیں کہ مفسر قرآن کیا سمجھتے تھے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لاتے ہیں، اور عثمان بن حنیف کے سامنے جس شخص نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ذریعے سے دعا کیا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی اہل سنت کے وہاں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیاوی زندگی میں حیات ہوتے ہوئے ہم خود اپنے اور اللہ کے درمیان کسی انبیاء، صالحین، ولی کو ذریعہ بنائیں، اس کی ذات کو ذریعہ بنائیں، اس کے صدقے طفیل میں دعا مانگے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئیے، اس نے کیا کہا تھا کہ قرآن حدیث کی غلط تفسیر سے گمراہی پھیلتی ہے نا، تو اس نے تو کہیں تفسیر پیش نہیں کیا کہ یہ معنی ہوتا ہے کہ جب عثمان بن حنیف نے کہا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہو، تو کس مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات، صدقہ طفیل مراد ہے؟ کسی نے کہا کیا؟ نہیں کہا۔ اگر کہا ہو تو بتائے، ورنہ اس سعید نے غلط معنی مفہوم تفسیر بیان کیا ہے۔ اب آئیے ہم تفسیر علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی سے آپ کو عبارت پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ انتقاله من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره بل كانوا يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا۔ دیکھا آپ نے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں کہہ رہے ہیں اس لیے اگر آپ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ توسل جائز ہوتا تو آپ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہ کرتے، بلکہ یوں کہتے کہ اے اللہ، ہم اپنے پیغمبر کو تیرے سامنے وسیلہ لائے ہیں، تو ہم کو بارش عطا فرما۔ علامہ آلوسی یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگر نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی ذات کو بیچ پہ رکھ کر دعا کی جا سکتی تھی، جیسا یہ بتاتے ہیں کہ وہ حدیث میں عثمان بن حنیف نے اس شخص کو کہا کہ تم ایسی دعا کرو، اس نے ایسی دعا کرا تو حضرت عثمان کو وہ بات یاد آ گئی، وہ خیال آ گیا، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو ذریعہ بناتے۔ تو یہیں علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی حضرت عباس کا وسیلہ نہیں لیتے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام نے جب بارش کے لیے دعا کروائی تو حضرت عباس جو دنیا میں حیات تھے ان سے دعا کرائی، ان کی ذات اور صدقہ طفیل نہیں لیا، اللہ کے نبی کی ذات اور صدقہ طفیل وہاں نہیں لیا، وہاں کیا کیا؟ حضرت عباس کی دعا کا وسیلہ لیا کہ آپ دعا کریے بارش ہو جائے گی، اور بارش ہوئی، اور یہ وسیلہ جائز ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد غائب سے آپ دعا آپ نہیں کہہ سکتے، آپ جیسی کہیں گے وہ پکارنا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی۔ ابھی نبی میں یہاں موجود نہیں ہے میرے سامنے، یا نبی دنیا میں نہیں ہے میرے سامنے، اب یا نبی وفات پا چکے ہیں، یا صالحین وفات پا چکے ہیں، وہ ولی وفات پا چکے ہیں، اب میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دعا کریے؟ تو ظاہر سی بات ہے میں دل میں بیٹھ کر پکاروں گا ان کو، دعا کروں گا ہاتھ اٹھا کر، آپ دعا کریے، تو یہ پکارنا ہی یہ عبادت ہو جاتی ہے۔ تو صحابی نے کسی نے نہیں کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَتَسَاوِيُ حَالَتِ حَيَاتِهِ وَوَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا شأن محتاج إلى نص ولعل النص على خلافه۔ اور اس مسئلے استفشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دنیا اور حالت ممات کا برابر ہونا نص کا محتاج ہے، اور شاید نص اس کے خلاف ہے۔ دیکھیے کتنی بہترین تفسیر کر دی علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ نے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ جو لوگ حیات و ممات کا فرق نہیں کرتے، سعید جیسے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تو دنیا میں نبی موجود نہیں، وفات پا کے چلے گئے، تو ان کے صدقہ طفیل سے کیسے لیتے ہو؟ تو اس پر دلیل کون سی لاتے ہیں؟ عثمان بن حنیف کی۔ تو
علامہ آلوسی رحمہ اللہ کیا فرما رہے کہ اس پر کوئی نص ہے ہی نہیں، جسے یہ نص بنا رہا تھا اس کی نص تڑکا دیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ نے کہ یہ نص کا محتاج ہے، ایسا عقیدہ ہے ہی، حیات اور حالات ممات کا برابر ہونا، یعنی نبی دنیا میں موجود ہو تب بھی ان سے دعا کروائی جا سکتی ہے، پکار کے نبی ہمارے لیے دعا کیجیے، اور نبی جب دنیا سے چلے گئے تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ نص کا محتاج ہے، بلکہ نص اس کے خلاف ہے۔ اب اس نے جو سوال کیا تھا نا کہ ان آیتوں کی تفسیر میں کس محدثین نے کہا، 50 محدثین مفسرین کے نام بتا، کسی ایک کا بتا، یہ بتا کہ یہ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، نص اس کے خلاف ہے۔ تو یہ نص کون سی خلاف ہے؟ یہ وہی قرآن کی آیتیں ہیں جو وسیلے کا رد کرتی ہے۔ آگے اور مزید لکھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيَّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يَسْتَرِبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٌ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ۔ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ یعنی میت اور غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی بھی عالم کو شک نہیں، اور یہ ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔ دیکھیے محترم حاضرین، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں کیا فرما رہے ہیں کہ غائب اور جو لوگ دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان سے وسیلہ لینے میں جو یہ لے رہا تھا، یہ جو معنی اپنی مرضی سے عثمان بن حنیف کا عکس کر رہا تھا نا کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ شخص نبی کے ذریعے اور وسیلے سے تو دعا کر رہا ہے، دیکھو یہ وہی وسیلہ جو ہے تبلیغی لیتے ہوئے جائز ہے، بول رہے اس کے ناجائز ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ تو قرآن میں 55 آیتیں ہیں، اس کو کسی کو شک ہی نہیں ہے، تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ ایک محدث ایک مفسر بتا رہا تھا، اس میں تو تمام کا بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کسی بھی عالم کو مطلقاً کسی بھی عالم کو کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یعنی وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی نے ایسا عمل نہ کیا نہ کروایا، بلکہ یہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہ تبلیغی جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحیح جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے اور دیکھیے کیا لکھتے ہیں، جو ان کا بنائے ہوئے دھوکے کے قلعے کو ڈھا دے گا۔ وَلَمْ يَرِدُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ أَنَّهُ طَلَبَ مِن مَيِّتٍ شَيْئًا۔ کیا فرماتے معلوم ہے؟ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ثواب کا حریص اور کون حریص ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی قبر سے کچھ مانگا ہو۔ فیصلہ کر دیا علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں کہ یہ سعید جو معنی مفہوم لے رہا ہے عثمان بن حنیف کی حدیث کا، یہ معنی بدعتیوں کا اخذ کیا ہوا ہے، کسی اہل حدیث سلف عالم کا نہیں ہے۔ یعنی صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، لیکن کسی نے میت سے، قبر والے سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو صحابی یا اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ آپ سے یہ مانگتا ہوں، تو اس سے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ وفات پانے کے بعد بھی ان کی ذات صدقہ و فعل کا وسیلہ لگا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ پھر آخر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ہاں چلو ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے کہ اس کا معنی تو یہ نکلا، اور اتنی صراحت و وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کسی صاحبی قبر سے صحابہ نے کبھی نہیں مطالبہ کیا، وہ کیا، اور اس کے بدعت ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اور 25 نہیں 55 نہیں، اور بھی میں نے تو 55 ہی گنا تھا، اور بھی زیادہ آئے تو ہو سکتی ہے اس طرح کے وسیلے کے شرک ہونے پر۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کوئی شخص اگر ایسا کہتا ہے، یا اس صحابی نے ایسا کہا، یا اس شخص نے کو صحابی نے ایسا کہا کہ تو ایسا کہہ، تو یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی ہاں، تو جب صحابی کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں، یا اللہ کے نبی کو ذریعہ بناتا ہوں، تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا فرما، جاؤ ہمارے لیے دعا کرے شفاعت کی، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی کریں گے نا۔ تو اس سے معنی مراد ہوتا ہے اللہ پر ایمان، محمد رسول اللہ پر ایمان، آپ کی محبت، اور ہوتا ہے ان کی دعاؤں میں حصہ۔ اب ان کی دعائیں کہاں پر، ان سے دعائیں کہاں کرائی جا سکتی ہے؟ جب وہ دنیا میں موجود ہوں، یہاں کرائی جا سکتی ہے، صحابہ نے کرایا ہے۔ تو یہ وہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ تم ایسی دعا کرو کہ اے اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا، دعا کرنے والا بنا، اور ان کی دعا کو قبول فرما۔ اور سب سے سیدھی بات ہے، جب نبی کو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی کرے گا۔ نبی کو دعا ہمارے لیے کرنے والا بنا دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور صحابی نے، عثمان بن نے اپنے یہ کیا، اور اللہ کے نبی نے دعا کی، اور پھر وہ اچھے ہو گئے۔ وہ اندھے تھے، اچھے ہو، نابینا تھے، ان کی آنکھیں واپس آ گئی، وہ شفا پا گئے۔ اب اس کے بعد کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے، اس سے مراد تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی ذات صدقہ طفیل ہوتا ہے۔ یہ وہ بدعتی عقیدہ ہے جس کا سلف نے کچھ نہیں کیا، اس کا معنی مفہوم کسی نے نہیں لیا۔ یہ سری مشرکین مکہ کا وسیلہ ہے، جو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شرکی عمل ہے۔ تبلیغی جماعتی کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنی جہالت میں سرکش ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ سرکش ہوتے تھے، کیا کرتے ہیں، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب ان کے ساتھ پاس نبی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو جب ان کو بتایا جاتا ہے تو رجوع نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ان اپنے اس گھمنڈ میں کیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا نَبِيِّنَ عَدُوَّ الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے شیطان صفت جنوں انسانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ یوحی بعضهم الی بعض، اور وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وزخرف القول غرورا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور سعید نے بھی اس طرح ہیلے بہانے کیا۔ سعید کے سوال کا جواب مل چکا ہے کہ ایک محدث نہیں، تمام عالم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی وسیلے کے رد میں آیتیں ہیں، 25 نہیں، 55 نہیں، اس سے بھی زیادہ، سب مشرکین مکہ کے وسیلے کے رد میں ہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ بدعتی عقیدہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلف الصالحین کی فہم سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالص بدعتی عقیدہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ یہی وسیلہ لگایا کرتے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سعید اور تبلیغی جماعت والے بلا تاخیر کیا کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، اپنی غلطی مانیں، گھمنڈ چھوڑے، ضد چھوڑے، دنیا آخرت برباد ہونے سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے والا، توحید کی دعوت کام کرنے والا بنائے، شرک و شرک کی باریکیوں سے امت مسلمہ اور مسلمانوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔